رنگپور میں یہ حادثہ اچانک ہو گیا؟ نہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حادثے سے پہلے کے چند سالوں میں رنگپور میں آخر ہو کیا رہا۔ جناب السلام علیکم، سفیر اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس دفعہ جناب میں آپ سے تھوڑی سی گپ شپ کروں گا۔ اور گپ شپ کس بارے میں کروں گا؟ آپ لوگ اگر میرا سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت سارا ٹریول کر رہا تھا، بہت سے شہروں میں گیا، تھیٹر ورک شاپس کروائیں، پھر ٹیم لے کے گیا انہی سارے شہروں میں دوبارہ، اور ہم نے بہت ساری پرفارمنسز کی۔ وہ سب کیا تھا، اگر آپ وہ فالو کر رہے تھے تو کچھ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا، لیکن آج ذرا زیادہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ وہ تجربہ ہمارا کیسا رہا۔ تو جناب قصہ کچھ یوں تھا کہ ایک پروجیکٹ ہمیں ملا تھا جو کہ ایک NGO شارپ کی طرف سے تھا، اور اس کے پیچھے فنڈنگ جو ہے وہ ایک یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے، UNODC، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن آن ڈرگز اینڈ کرائمز، تو اس کی طرف سے تھا، اور اس میں سپورٹ نیکٹا کی بھی شامل تھی، سو گورنمنٹ آف پاکستان بھی آن بورڈ تھی، اور مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسا تھیٹر ڈیولپ کریں، تھیٹر پرفارمنس ڈیولپ کریں جو ہم جگہ جگہ جا کر کریں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ امن و امان کا فروغ، اور لوگوں میں خاص طور پر یوتھ میں، ینگ لوگوں میں جو یہ ٹینڈنسی ہے وائلنس کی، اس کو کم کرنا، اس پر تھوڑی سی بات چیت ہونا، یہ سارا اس کے مقاصد تھے۔ تو اس حوالے سے جناب جو میں یہ آپ کو بہت گھومتا پھرتا نظر آیا، اس میں 2 مرحلے تھے۔ پہلے مرحلے میں ہم تھیٹر ورک شاپس کروا رہے تھے، میں 8 مختلف ڈسٹرکٹس میں گیا، جس میں 3 ڈسٹرکٹ سندھ کے تھے، خیرپور، لاڑکانہ، میرپور، 1 بلوچستان کا اوسطا محمد، اور 2 پنجاب کے ملتان اور مظفر گڑھ، اور پھر 2 خیبر پختونخوا کے جن میں پشاور اور سوات شامل ہیں۔ ان سارے علاقوں میں ہم نے تھیٹر ورک شاپس کی۔ ان تھیٹر ورک شاپس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ نہیں تھا کہ ان کو تھیٹر سکھانا ہے، مقصد یہ تھا کہ وہاں سے ہم تھوڑا سا آئیڈیا لیں کہ لوگ امن و امان کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، وہاں امن و امان کے حوالے سے کیا واقعات ہوئے ہیں جو ان کے ذہنوں میں نقش ہیں، ان پہ لوگوں نے یا کمیونٹی نے کیسے رسپونڈ کیا، کیا ہوا، لوگ کیا سوچتے ہیں، کس کو غلط سمجھتے ہیں، کس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور ہمیں جو انٹرونشن کرنی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ سو یہ جب ورک شاپس ہم کر آئے تو اس کے بعد ہم بیٹھے اور ہم نے سوچا کہ ایک اسکرپٹ لکھا جائے۔ تو اسکرپٹ لکھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو پچھلا ہمارا ایکسپیرینس تھا اس میں، یعنی ورک شاپس کروانے کا، اس میں یہ بڑا واضح آیا تھا کہ لوگوں کے جذبات بہت بھڑک جاتے ہیں، لہٰذا جو ریئل لائف انسیڈنٹس وہاں لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے، ہمیں لگا کہ اگر وہ ہم نے شامل کر دیے پلے میں تو ایک کمیونٹی یا دوسری کمیونٹی کسی نہ کسی کے ناراض ہونے کا اور بھڑک اٹھنے کا خطرہ ہے، اور اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو، اس میں کوئی اور مسائل نہ پیدا ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے پھر سوچا کہ ہم ریئل لائف انسیڈنٹس کو لے کر نہیں بنائیں گے ڈرامہ، بلکہ ہم ایک ایسا ڈرامہ بنائیں گے جو علامتی ہوگا، جس میں سمبلزم کا استعمال ہوگا، ہم سمبولک چیزیں کریں گے اور لوگ ان سمبلز کو اپنے اپنے طور پر انٹرپریٹ کریں گے۔ اچھا، ورک شاپس کے دوران چونکہ مثلا یہ جو میں بات کروں کہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اس میں کچھ ورک شاپس میں یہ ہوا کہ ایسے لگا کہ شاید لڑائی ہو جائے گی۔ ایک خاص طور پر سندھ میں ایک تھا جہاں پہ 2 قبائل کے نوجوان موجود تھے، اور اس میں کوئی بات ہوئی اور وہاں تو صورتحال خاصی خراب ہو گئی، اور بڑی مشکل سے ہم نے اس کو روکا کہ بھئی یہاں جھگڑنا نہیں ہے، ہم پیس پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اس پہ نہیں۔ دوسری بات جو ورک شاپس کے دوران بہت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بچوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، خاص طور پر تھیٹر اور ایکٹنگ کا شوق بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ ان چھوٹے شہروں میں اس طرح کے کوئی فورمز نہیں ہیں، کوئی پلیٹ فارمز نہیں ہیں، نہ کوئی سکھانے والا ہے، نہ کوئی اپرچونٹی ہے جہاں وہ پرفارم کر سکیں۔ زیادہ تر کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں اس کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے یا اس کو انکریج نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ایک ایپیٹائٹ ہے، ایک بھوک ہے ورک تھیٹر سیکھنے کی، ایکٹنگ کرنے کی۔ اس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اوسطا محمد جو کہ بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، جعفر آباد ضلع کی ایک تحصیل تھی پہلے، اور اب ضلع کا درجہ اس کو مل گیا ہے، اور یہ بالکل سندھ کے بارڈر کے ساتھ ہے، اور یہ انتہائی محروم ہے۔ میں کچھ جب یہ ایڈیٹنگ ہوگی تو اس میں کچھ ویڈیوز یا فوٹوز اس کی ڈال دوں گا۔ وہاں جس گرلز کالج میں میں نے تھیٹر ورک شاپ کروائی تھی، وہ اس میں 1100 لڑکیاں پڑھتی ہیں اور صرف 4 کلاس رومز ہیں۔ ان 4 میں سے بھی ایک کلاس روم ہم نے لے لیا تھا کہ یہاں ہم نے تھیٹر ورک شاپ کروانی ہے۔
سو وہاں جب ہم نے ورکشاپ کروانے کا شروع کیا اور اس میں کہا کہ جن بچیوں نے شامل ہونا ہے وہ آ جائیں، تو وہاں گرلز کالج میں ہمارے پاس جو آخری نمبر تھا جو ہم نے لمٹ دے رکھی تھی وہ 25 کا تھا کہ ہم 25 سے زیادہ کو میں نہیں کروا سکتا ورکشاپ، بہت زیادہ نمبر ہو جاتا ہے. لیکن جب وہاں اناؤنس ہو گیا تو اس کمرے میں 35 سے بھی زیادہ، جو آخری کاؤنٹ کیا تو 37 گرلز ہو گئی تھی. اور میں اور ہمارے جو شارپ کے آرگنائزر تھے ہمارے ساتھ زاہد صاحب، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں. اب یہ بڑا آکورڈ لگتا تھا کہ ہم ان 12 بچیوں کو کہیں کہ وہاں سے چلی جائیں. تو لکیلی میرا اور زاہد کا ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے آنکھوں میں یہ ہو گئی. میں نے جا کے ان سے قریب جا کے ان سے کان میں بات بھی کر لی کہ میرا خیال ہے ہم کسی کو اس کمرے سے اب نکالتے نہیں ہیں، یہ بہت بری بات ہوگی، بہت دل ٹوٹیں گے. تو انہوں نے بھی سر ہلا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے. سو ہم نے پھر ان 37 بچیوں کے ساتھ ہی وہ ورکشاپ کی، اور ان بچیوں نے جتنے انتھوزیاسٹکلی، جتنے ایکسائٹڈ تھیں، جتنا زبردست ان کی پارٹیسپیشن تھی وہ کمال تھی. اور میں بار بار حکومت کو، مختلف اداروں کو انکریج کروں گا کہ ان چھوٹے شہروں میں جا کے ان بچوں کو جو اپرچونیٹیز آپ دے سکیں وہ ضرور دیں، کیونکہ یہ بہت ہی محروم علاقے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کی چیز کی گنجائش بھی بہت ہے اور ایپیٹائٹ بھی بہت ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی آئے ان کو کچھ سکھائے. سو سیکنڈ راؤنڈ جناب شروع ہوا. سیکنڈ راؤنڈ میں یعنی ظاہر ہے ہم اس دوران جو ہے وہ تھیٹر کے پلے کی ریہرسلز وغیرہ کر چکے تھے، پلے کی تیاری تھی، پرفارمنسز کے لیے ہم ریڈی تھے. اور ہم دوبارہ نکلے اور گرمی بہت ہو چکی تھی، مئی کا مہینہ تھا. ہم لوگ 3 مئی کو اسلام آباد سے سندھ کے لیے روانہ ہوئے. 4 مئی کو ہم وہاں پہنچے اور 5 مئی کو ہم نے خیرپور کی یونیورسٹی میں پہلی پرفارمنس کی. اس سارے میں جو چیلنج تھا وہ گرمی بہت زیادہ تھی. سو گرمی نے بڑا ہی تنگ کیا، اور جن جگہوں پہ ہم جا رہے تھے وہاں اکثر بجلی نہیں ہوتی تھی، پرفارمنس کے دوران بجلی چلی جاتی تھی، کبھی کیا. اور اگر بجلی ہے تو پھر اے سی نہیں لگے ہوئے وہاں ہال میں، تو اس کے باوجود سو ہم اکثر پسینے سے بھیگے ہوئے ہوتے تھے. اور دوسرا ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ گرمی کی وجہ سے سارے ایکٹرز جو ہے وہ زیادہ تر بیمار رہتے تھے، ہمیں باہر سے کھانے ہوتے تھے. اور اس میں وہ آپ نے چھوٹی سی ویڈیو شاید ہماری دیکھی ہو جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ فلیجل کھائی جاؤ تو تھیٹر کری جاؤ. سو فلیجل کھائی جاتے تھے، کھاتے تھے اور تھیٹر کرتے تھے. سندھ میں ہم نے 8 پرفارمنسز کی. ہم اس دفعہ اوسطا محمد نہیں جا سکے، سیکورٹی سچویشن کافی خراب ہو چکی تھی. بلکہ اگر یہ ساری سچویشن میں آپ کو یاد دلاؤں تو یہ وہ ٹائم ہے جب سندھ میں ایک بہت سخت قسم کا وہ جو 6 کینالز بننے کا منصوبہ تھا اس کے خلاف ایک احتجاج چل رہا تھا، جو ہمارے جانے سے 1 آدھ دن پہلے ہی ختم ہوا تھا. اور ہمارے جانے کے 2-3 دن بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ جو ایک جھڑپ شروع ہو گئی تھی، جس میں پھر انڈیا نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ سندھ طاس معاہدہ، جسے انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں، اس کو معطل کر رہا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ان ورکشاپس کے دوران چونکہ یہ پانی کا ایشو سندھ میں خاص طور پہ بار بار آیا تھا، تو پانی کا مسئلہ جو ہمارے پلے ہے اس میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا تھا. اور ہم نے پانی کو ایز اے سمبل آف ریسورسز یوز کیا تھا اس میں. سو وہ سندھ میں بھی بہت اس میں دلچسپی لی گئی. اور اگرچہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پانی کا مسئلہ اس طرح سے نہیں تھا، لیکن اس کو ایز سمبل آف اے ریسورس ضرور. سو ملتان میں ہو، مظفر گڑھ میں ہو، سوات میں ہو، جہاں بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے یہ بات کی کہ پانی جو ہے یہ ایک ریسورس کا سمبل ہے، اور ہمارے یہ ریسورسز جو ہے وہ لٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اور آ کے وہ ہمارے ریسورسز کو لوٹ کے لے جاتا ہے. تو یہ والی انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ آڈینس سے آئیں. آڈینس کی انٹرپریٹیشن کا ہمیں کیسے پتہ ہے جناب؟ ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ ہم آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے ہر پرفارمنس کے بعد. یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر سمجھ لیں کہ ہم ہر پرفارمنس کے بعد، خاص طور پر یہ جو سوشل چینج کی تھیٹر پرفارمنسز ہوتی ہیں، آڈینس کے ساتھ آدھا گھنٹہ کے لگ بھگ جو ہے وہ گپ شپ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو کہ لوگوں نے ہمارے پلے کو کیسے دیکھا ہے. پلے میں انٹرسٹ لوگوں کا بہت زیادہ تھا کہ تقریباً ہر جگہ ایک جو تاثر بنا ہمارا کہ پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی. پلے شروع ہوتا تھا تو لوگ بالکل خاموشی سے اور پوری توجہ سے دیکھتے تھے. بیچ میں لوگوں کے موبائل فون نہیں نکلتے تھے، یا موبائل فون لوگ جو ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں وہ ضرور تھا. اور آخر پہ لوگ اٹھ کے جاتے بھی نہیں تھے. زیادہ تر جگہوں پہ ہم نے 45 منٹ 1 گھنٹہ بھی انٹریکشن کی، ڈسکشن کی، اور لوگ بہت بولنا چاہ رہے تھے. اسٹوڈنٹس، یوتھ جو ہے وہ بہت مختلف ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. سو دوسری جو ایک میری آبزرویشن اس میں آئی وہ یہی تھی کہ
हमारी यूथ को शायद बोलने का मौका भी नहीं मिलता इतना, उनको इनकरेज नहीं किया जाता कि वो बोलें, उनको ज़्यादातर डिस्करेज किया जाता है या बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। और ये सब कुछ हमें इसलिए बहुत नज़र आया कि हमें लोगों को शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती थी कि लोग नहीं बोलते थे, लेकिन जो ही उन्हें थोड़ा सा ये एहसास होता था कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, कोई किसी को जज नहीं कर रहा, तो फिर लोग बोलना शुरू हो जाते थे। और फिर जब लोग बोलना शुरू होते थे तो फिर उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होता था। हमें तकरीबन हर जगह कट ऑफ करना पड़ा कि अच्छा अब बस करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं, अब और बातें हम नहीं कर सकते हैं, वक्त कम है, अगली परफॉर्मेंस पे जाना है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम उसे क्लोज़ करते थे और वहाँ से निकल आते थे। ये गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। अच्छा, एक और ख़ास बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे इस प्रोजेक्ट से और इससे पहले भी हमने जितना भी थिएटर किया है इन शहरों में जाके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उसमें हमने ये नोट किया है कि थिएटर के बारे में परसेप्शन बड़ी नेगेटिव है। लोगों का ख्याल यही होता है कि थिएटर बहुत कोई घटिया सी गंदी सी चीज़ है और ये पता नहीं क्या करने आ गए हैं, कंजरखाना टाइप। इसकी नेगेटिव परसेप्शन का आप अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि स्वात के एक कॉलेज में प्रिंसिपल ने कहा कि लड़कियां नहीं देखेंगी ड्रामा। सो उस कॉलेज में हालांकि लड़कियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, लेकिन लड़कियों को ड्रामा देखने की इजाज़त नहीं मिली। सो हमारी ऑडियंस में सिर्फ लड़के थे। अगरचे ड्रामा देखने के बाद, जैसा कि हर इंस्टीट्यूशन में मैंने आपसे कहा कि परसेप्शन बिल्कुल बदल जाती थी, तो वहाँ भी सारे बच्चे भी, लड़के भी और उनके असातिज़ा भी सोच रहे थे कि इस ड्रामे में तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम कहते कि लड़कियाँ ना देखें, ये ऐसी तो कोई बात नहीं थी। सो ये जगह जगह हमें ये वाली एप्रिसिएशन बहुत मिली कि आप लोग थिएटर का एक सही रुख, सही चेहरा हमारे सामने पेश कर रहे हैं, मसाइल पे बात कर रहे हैं, अमन व अमान के हवाले से, या इससे पहले भी हम मुख्तलिफ़ मसाइल पे ही ड्रामे लेकर मुख्तलिफ़ शहरों में गए हैं। तो हर जगह हमारे साथ ये हुआ है। मेरा पेशावर का इस तरह का एक्सपीरियंस है कि हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे परफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने एक प्ले छोटी सी ऑडियंस के लिए, एक क्लास के लिए उन्होंने कहा कि आप कर लें और जाएं यहाँ से, तो हमने परफॉर्म किया। तो उसके बाद उनके वीसी साहब भी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप दोबारा आएँ और हम आपको अपना जो बड़ा ऑडिटोरियम है वो खोल के देंगे, आप वहाँ ये थिएटर करें और हम सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे कि वो आके देखें। सो ये एक और बड़ा जो हमें एक कहना चाहिए कि फ़ख्र महसूस होता है कि हम ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि हम ये थिएटर लेके जाते हैं और थिएटर के बारे में लोगों का जो तासुर है वो बदलने में बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। जनाब, और क्या बातें करनी थी हमने आपसे? इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि ज़्यादातर जगहों पे थिएटर नहीं हुआ कभी। मसलन चांडका मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि चांडका में या तो शायद पहले कभी थिएटर हुआ ही नहीं है, वरना उन्होंने कहा कि कम से कम 30 साल से तो मैं इस कॉलेज के साथ वाबस्ता हूँ और इन 30 सालों में तो कभी थिएटर नहीं हुआ। तो ये भी एक अहम बात है कि इन यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में और इतने बड़े बड़े और इतने तारीख़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में हम गए हैं और उनमें अगर हमें ये सुनने को मिलता है कि पहले कभी थिएटर नहीं हुआ, तो ये अपनी जगह परेशान कुन बात है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को मौक़े मिलने चाहिए। ये उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो बाद में अमली ज़िंदगी के चैलेंजेस से निमट सकें। हमारी यूनिवर्सिटियाँ इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ किताबी कीड़े बना रही हैं कि जो सिर्फ़ अपनी किताबें पढ़ते हैं और इम्तिहान देते हैं। इस सूरत हाल कि नतीजा फिर ये होता है कि जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने मुख्तलिफ़ समाजी मसाइल से, हालात से डील किस तरह करना है। उनकी एक जज्बाती जो तरबियत है वो नहीं हो पाती है। तो इस पे हम एक अहम बात थी जो मैं ये करना चाह रहा था। अब हाँ, ये कि इस सारे में मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ा भरपूर ताउन किया। इतनी शदीद गर्मी में बार बार बीमार होने के बावजूद उनका ताउन शामिल रहा। उन्होंने हर तरह से मेरे साथ ताउन किया, बल्कि बहुत सारे मसाइल हल करने में, मिसाल के तौर पे मनाहिल का मैं ज़िक्र करूँगा कि उसने फूड पांडा पे जिस तरह खाने ढूंढती थी जो ज़रा अच्छे क्वालिटी भी अच्छी हो और सस्ते भी हों, हमारे बजट की रेंज में भी आएँ, तो मनाहिल आपका बहुत शुक्रिया। और रामील जो पता नहीं उसको होता था कि ये खाना है, तो फिर वो खाना ढूंढने के लिए वो पूरा शक्कर उसने खंगाल डाला था, शक्कर के साथ।